وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جو انسان کی بقا یہاں مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے فنا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آگے اللہ نے کہا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو اس عارضی زندگی کے اندر، اس چھوٹی سی مدت کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ دنیا کے اندر جینے والا ہر انسان، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ امیر خاندان کا ہو چاہے وہ غریب خاندان کا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بہرحال ہر کوئی آدمی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے نا دنیا کے اندر مجھے عزت ملے، میں ایک عزت کی زندگی گزاروں اور لوگ مجھے عزت دیں۔ اگر کوئی آدمی عزت نہیں دیتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ آج انسان اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کئی راستے اختیار کر چکا ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر ایک مقام پانے کے لیے، دنیا کے اندر عہدہ پانے کے لیے، دنیا کے اندر ایک منصب پانے کے لیے، ایک اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نہ جانے انسان کتنا گر جاتا ہے، کتنی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے انسان بظاہر تھوڑی دیر کے لیے تو عزت مل جائے ایک تھوڑے لوگوں کی نگاہ میں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی نظر میں وہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے وہ نہیں سوچ پا رہا ہے۔ تو اسی لیے دنیا کی تھوڑی سی عزت کی خاطر انسان یہاں تک گر چکا ہے کہ اپنے ایمان کو بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار بنایا ہے، عزت کا جو معیار اللہ نے بنایا ہے، اگر انسان اس کو سامنے رکھے گا ساری زندگی تو انسان کی طرف سے پہنچنے والی عزت وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا پارہ نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قاعدہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا گیا، عزت کا ایک قاعدہ ہے، دنیا والی عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر عزت ہمیں جو ملتی ہے وہ ایک عارضی ہے، ہمیں زمین کے اوپر چلنے تک وہ عزت باقی رہے گی۔ جیسے ہمیں زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا، ہمارا نام تو چند دن کے لیے رہ جائے گا، ہماری عزت چند دنوں کے لیے رہ جائے گی، زیادہ سے زیادہ 1 سال، اس کے بعد ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر بولا جائے دنیا والے تو چھوڑو، گھروں کا حال آج ماحول جو بنا ہوا ہے، ہمارے اولاد ہماری نسل ایک مدت تک ہمیں یاد رکھے گی، اس کے بعد ہمارا نام بھی بھول جائے گی۔ تو بہرحال بات کہنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پروردگار، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، عہدہ منصب انسان پوچھ کے حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور جو آدمی عہدہ منصب جو حاصل کرتا ہے اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ جائے اللہ کے پاس مسئول ہوگا، اللہ کے پاس سوال جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پیغام امت تک پہنچا رہا ہے
کہ بادشاہت جو ملے گی، مقام و مرتبہ جو ملے گا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو اللہ دینا چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس کے پاس سے چھین لینا چاہتا ہے اللہ لے لیتا ہے. اور آگے اللہ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہرحال یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو ذلیل کر پائے، اس کو رسوا کر پائے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے، وہ عزت کا اتنا بڑا معیار ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر بھی ایک محبوب ترین انسان مانے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، ان کے پاس بھی آپ بڑے محترم مانے جائیں گے. یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت ساری انسانیت کے دلوں میں بھی، اور ایک پاک باز مخلوق جس کو ہم فرشتے بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی ہمارا احترام ڈال دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اسے عزت دے نہیں سکتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے. بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو بہرحال اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر ہم غور کریں تو آج جو ہے نا انسان عزت کی خاطر نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا ہے. تو عزت تو اللہ دے گا، امید تو اللہ سے ہونی چاہیے. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہی عزت دینے والا ہے. بھروسہ اسی کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور اس ذات کے اوپر بھروسہ چھوڑ کے ہم دوسروں پہ اگر عزت کا اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، کہاں تک وہ انسان عزت پائے گا؟ اگر مل بھی جائے وہ کہاں تک وہ عزت اس کے لیے شرف کی بات ہوگی. محترم حاضرین، چند اصول میں آپ کے سامنے بیان کروں. دنیا کے اندر عزت ہمیں پانی چاہیے. اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر عزت پانا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ چند بنیادی اصول میں بیان کرو. ویسے تو بہت ساری چیزیں جو وقت کی مناسبت سے کہی نہیں جا سکتی ہیں، تو بہرحال چند ایسی چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، ان بنیادی چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں دنیا کے اندر عزت جو اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. سب سے پہلا اہم بنیادی اصول، اگر آدمی دنیا کے اندر عزت پانا چاہتا ہے تو ایک اصول کیا ہے؟ اللہ تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. آج ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے اللہ سے؟ کبھی نماز ہم نے ایک وقت کی پڑھ لی تو دو وقت کی نماز ہماری سستی کاہلی کی بنیاد پہ چلی جاتی ہے. یہ تعلق قائم کہاں رہ گیا اللہ تعالیٰ سے؟ رشتہ مضبوط کب ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی تعلیمات کو، احکامات کو اتنا عمل پیرا ہو کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی گہرا ہے، بڑا ہی مضبوط ہے. تو بہرحال تو عزت کا منشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی عزت دینے والا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید العزت، اللہ نے کہا جو شخص عزت چاہتا ہے، جو آدمی عزت کا طلبگار ہے تو وہ سمجھ لے فللہ العزت جميعا، تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. آپ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو، اللہ نے جو تعلیم بتائے ہیں، جو احکامات بتائے، نبی نے جو طریقہ بتایا، آپ اس کو اپناؤ. مثالیں میں دے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کیا رشتہ تھا اللہ تعالیٰ سے، کتنا مضبوط رشتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی آپ کو. ایک زندہ مثال، موٹی سی مثال، جنگ بدر کا موقع ہے. ایک کمزور صحابہ 313 اور 316 بہرحال کئی آتے ہیں، تو بہرحال ایک چھوٹی سی جماعت
جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر لڑنے کے لیے نکلی تھی، اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح ضرور دے گا، کامیابی ہمیں ضرور دے گا. اللہ کے نبی نے دعا کی، کہا اگر یہ جماعت آج اگر ماری جائے گی تو آج کے بعد اس سرزمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. کیا اللہ نے مدد نہیں کی؟ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی. میرے بھائی یہ رشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، وہی عزت جو اللہ نے جو دی، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جو دنیا کے اندر اس جنت کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزت دے دی اور آخرت کے اندر تو انہیں عزت تو ملتی ہی رہے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیز اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت، ہر طرح کی عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو بہرحال دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. ہم اللہ سے جڑے رہنا چاہیے. ہر مصیبت میں، جب بھی مصیبت آئی اللہ سے ہم مانگیں، جب بھی پریشانی ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، جب بھی کسی طرح کی ہماری زندگی کے اندر بے چینی ہو ہم اللہ کے سامنے آ کر اپنی فریاد پیش کریں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دنیا کے اندر عزت دے گا. دوسری جو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر کامل ایمان ہونا چاہیے. جب تک مضبوط، کامل، مکمل طور پر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر عزت نہیں ملے گی. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المنافقون کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے، تو جب آ رہے تھے اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا مدینہ جانے کے بعد عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر کر دے گا. تو اس نے عزت والے سے مراد اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا. نعوذ باللہ. اب اس نے کہا کہ اپنے آپ کو عزت والا شمار کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلت والا شمار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے. دیکھیے یہاں پر کئی چیزوں کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا کیا کہتے ہیں نام مومنوں میں شمار کیا جائے گا. اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر اگر ہوتا ہے تو ہمارا نام مومنوں میں شمار کیا جائے گا. ہم مومنوں کی لسٹ میں ہم رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِ، اور اللہ نے اپنے ساتھ جو سب سے پہلے جس کو جوڑا ہے وہ رسول ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے ترتیب بتا دی، عزت سب سے پہلے اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد رسول کے لیے، اس کے بعد جو مقام آتا ہے مومنین کا ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کے حقدار یہی تین لوگ ہیں. سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کے بعد رسولوں کی ذات، اس کے بعد مومنین ہیں جو عزت کے حقدار ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں کہ عزت والے کون ہوتے ہیں. تو بہرحال اتنا جو بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، کامل ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی عزت کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا.
اگر دنیا والے چاہے جتنا بھی ذلیل کرنے کے لیے کوشش بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا. عزت مومنوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بہرحال منافق جو ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کافروں کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتا ہے. تو بہرحال دنیا کے اندر ایک عزت کا جو اصول بیان کیا گیا وہ اللہ کی ذات پہ کامل ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. ڈر، خوف، اللہ کا ڈر ہمیں دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرنے والے بنو. چاہے آپ لوگوں کے درمیان ہو، چاہے آپ تنہائی میں ہو، جہاں بھی رہو اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. آج انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کرتے وقت یہ سوچتا ہے ہمیں تو دنیا والے نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو تنہا ہے، ہم اکیلے ہیں، دنیا والے ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. تو انسان اس خوش فہمی میں رہ کر جو ہے گناہ کر لیتا ہے. لیکن ذرا وہاں پر سوچنا چاہیے انسان کو کہ جتنی تاریکی میں بیٹھ کر بھی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جانتا ہے. تو یہ خوف جب انسان کے دل کے اندر آتا ہے وہ آدمی بڑا ہی پرہیزگار ہوگا اور اللہ کی نظر میں بڑا ہی محترم مانا جائے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک اصول بنایا. کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نگاہ میں، ہماری نظر میں جو عزت والا کون ہوتا ہے؟ مالدار ہو یا مقام و مرتبے والا ہو، بڑے اونچے خاندان والا ہو، بڑے اونچے نسب والا ہو. ایسا آدمی کو ہم جو ہے نا بڑے ہی عزت دیتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں کون سا انسان محترم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے کہا کہ ان اکرمکم، یقیناً محترم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس سب سے محترم انسان، سب سے عزت والا انسان تو وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ اللہ نے اصول بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مالداری نہیں دیکھی جائے گی، کتنا مال اس کے پاس ہے، وہ کتنے اونچے خاندان والا ہے، وہ کتنے اونچے حسب و نسب والا ہے، وہ دنیا کے اندر کیا مقام و مرتبہ پایا تھا، اس نے کتنے اونچے مقام و مرتبے پر تھا. اللہ کے پاس یہ قاعدہ نہیں ہے. اللہ کے پاس جو قاعدہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کے پاس مقصود ہے. یہی انسان اللہ کے پاس محترم ہے اور یہی انسان اللہ کے پاس عزت والا ہے، اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے اس پہ اگر غور کیا جائے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا عزت دنیا کے اندر پانے کے لیے نہ جانے انسان کیسی کیسی چیزیں اپنایا. دنیا والوں کی نگاہ میں عزت تھوڑی دیر رہ جاتی ہے، یہ نہیں، ہمیں اللہ کی نظر میں اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے اندر ہمیں اس نے بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا. تو اسی لیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے عزت والا انسان کون ہے؟ اتنے لوگ سارے انسان ہوتے ہیں تو ان میں سب سے عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قال اتقاکم، تم میں وہ انسان اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ انسان جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کا بھی فرمان یہی ہے کہ انسان جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جتنی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ اس کی عزت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے ایک بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی، فلاں سے بھی ہوگی، فلاں سے بھی ہوگی. انسان ہے، غلطی ضرور کرتا ہے. ہم غلطی کرنے کے بعد جب آدمی غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کو سمجھ جاتا ہے،
میں نے غلطی کر لی ہے، اب آ کے کسی آدمی کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال، اگر کسی نے کسی کی غیبت کر دی ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر دی ہو، اب معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب آ کے جو ہے نا اس کے سامنے معافی مانگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے سے ہماری عزت گھٹ جائے گی. یہی اصول ہمارے پاس ہے، یہی طریقہ ہمارے پاس ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی. لوگ تانے بھی دیں گے، تم کیسے انسان ہو، تمہارے سے اتنا بڑا معاملہ کیا، تم نے چھوڑ دیا اس کو ایسے ہی. تمہارے لوگوں کی باتیں بہت ساری زبانیں چلیں گی، لیکن کسی کو معاف کرنا، کسی کو درگزر کرنا، یہ انسان کی عزت میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے. مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے آئے تو اس وقت آپ کے سامنے جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہر وہ انسان موجود تھا. آپ کو ستانے والا بھی وہاں موجود تھا، آپ کے راستے میں جو ہے نا کانٹے بچھانے والے بھی موجود تھے، اور آپ کو نماز کی حالت میں گندگی لا کے آپ کے سر پر ڈالنے والے وہ بھی موجود تھے، اور آپ کے سامنے وہ بھی انسان موجود تھا جو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا سینہ کاٹ کر جو ہے نا پیٹ کاٹ کر کلیجہ چھبایا گیا تھا. تو ایسا انسان بھی موجود تھا وہاں پر، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم صبح آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی طرح کی سرزنش نہیں. کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد جب آ کے سامنے معافی مانگتا ہو اور اس کو معاف کر دے؟ کتنا جگر گوشے کا کام ہے. جو انسان سمجھتا ہے میں اگر معاف کر دوں تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی، میرا کیا کہتے ہیں مقام گھٹ جائے گا، میں اس کی نگاہ میں چھوٹا بن جاؤں گا، میری حیثیت اس کی نگاہ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گی. میرے بھائی، دنیا والوں کی نظر بہت چھوٹی ہوتی ہے، دنیا والوں کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے. دنیا والوں کو راضی کریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا، جب نہ رب ناراض ہو جائے گا تو وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے دنیا والوں کی جو باتیں اور ہیں، تو بہرحال معاف کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، انبیاء کی بھی صفت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کتنا درگزر کرتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی حد نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی بارڈر بھی نہیں ہے. نہ جانے کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر شام تک ہم گناہوں کے سمندر میں غوطہ گار رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم غلطی کر پا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے. میرے بھائی اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اتنے بہت سارے لوگ ہیں، ہر کسی کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. کیا اللہ کی شان میں کبھی کمی ہوتی ہے؟ کیا ابھی سمجھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت جو اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا کہ آپ کی شان میں کچھ کمی ہوئی تھی؟ نہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عزت جو ملتی ہے وہی انسان محترم مانا جاتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ. اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اور بڑھاتا ہے نہ کہ کم کرتا ہے. اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں ہماری عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے. ہم مانتے کہ نہیں مانتے اللہ کے نبی کی جو بھی بات ہے سب صحیح ہوتی ہے. تو بات یہ ہے جب اللہ کے نبی نے یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ انسان کو دوسروں کی غلطی معاف کرنے سے ہماری عزت میں اور بڑھاوا ہوتا ہے نہ کہ کمی ہوتی ہے. تو بہرحال اب بات یہ دیکھیے، اب وہ ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا اگر میں شب قدر اگر میں پا لوں تو اس میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی تھی. کیا ہے؟ تم اگر معلوم کر لو کہ آج کی رات شب قدر ہے تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی تھی. کیا معنی ہے؟ اللہم انک، اے اللہ یقیناً تو تحب العفو،
معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، مجھے معاف فرما دے. تو بہرحال معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، لیکن کیا بندہ اپنے ساتھ رہنے والے کو معاف نہیں کر پاتا ہے؟ یہ سوچتا ہے، یہ پرسٹیج کے مسئلے جو آتے ہیں، غیرت جو جاگ جاتی ہے اس وقت کہ ہم معاف کریں گے دوسروں کی غلطی پہ. ہمارے ساتھ جو رویہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ تو غلط ضرور ہوا، بدلہ اللہ دے گا. ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، ایک دن اللہ نے رکھا ہے، جس کے اندر ہر چھوٹی سی چیز کا بھی حساب اللہ لے گا. اگر ہمارے حق میں اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ اس چیز کا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ دلائے گا. تو بہرحال دنیا کے اندر ہمیں معاف کرنے میں ہماری عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، دنیا کے اندر عزت اسی انسان کو ملتی ہے جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان اصول کو اپناتا ہے. اور ذرا آگے بڑھے، جہاں دنیا کی اتنی عزت پانے کے لیے اتنی قیمتی چیز بتائی گئی ہے، تو آخرت کے اندر ہمیں عزت جو ملے گی وہ کن چیزوں کی بنیاد پہ ملے گی؟ سب سے پہلی چیز جو آخرت میں عزت کا سبب بنے گی وہ یہ ہے کہ نیک اعمال. نیک اعمال یہ انسان کا کیا ہے؟ یہ انسان کا رأس المال ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی کے لیے پیدا کیا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے ایک ہر آیت میں بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے، نیک عمل کرے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ عزت میں تمہیں جنت ملے گی. اس کے بدلے میں جو اللہ دے گا نعمت کے طور پر وہ جنت ہے. تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ آخرت کے اندر وہ آدمی عزت کا حقدار ہے کہ جو آدمی کل قیامت کے دن نیکیوں کا نیک اعمال کا ایک ڈھیر لے کر اللہ کے پاس پہنچتا ہو. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص نیکی لے کر آئے گا، کون سی نیکی؟ اچھے نیک اعمال لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ. ایسے لوگ روز قیامت گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. وہاں ایسا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی کامیابی کی فکر میں ڈوبا ہوا رہے گا. پتہ نہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہ ہوتا ہوں. ہر انسان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو بات یہ ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے نا بڑی عزت دیتا ہے جو آدمی نیک اعمال لے کر اللہ کے پاس آتا ہے. تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے پریشانیوں سے، اللہ تعالیٰ اس دن کے تکالیف سے اس وقت انسان کو بچائے گا جب وہ اللہ کے پاس نیک اعمال کو لے کر آتا ہے. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے لوگ ایسے لوگوں کو بتایا ہے جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے حقدار بنیں گے. تو اب بات یہ ہے، تو عزت وہاں پر ہر انسان شامل ہوگا. اتنے سارے لوگوں میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ آدمی. آج دنیا کے اندر ایک بڑے آدمی کا اگر ہاتھ بھی اگر ہمارے اوپر پڑ جاتا ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہمارے اس پہ، ہم چھوٹے سے آدمی کو ملاقات کیا ہو، ہم سے ملا ہو، ہمارے پہ ہاتھ رکھا ہو، اس کا سایہ ہمارے اوپر پڑا ہو. لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے اس میں سے سب سے پہلا جو آدمی، الامام العادل. اللہ کے نبی نے کہا عدل و انصاف کرنے والا حکمران. انصاف کرنے والا حکمران. آج ہم ذمہ دار ہیں، آج ہم حاکم ہیں، گھر کے بڑے ہیں، یا ہم کسی معاملے کے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے پاس اگر کوئی بھی فیصلہ اگر آتا ہو تو ہم انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ کرتے ہیں
تو وہ آدمی کل قیامت کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ آج کون سا انسان ایسا ہے کہ جو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والا ہو؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مثال میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ بنایا جا رہا تھا، کعبۃ اللہ بنایا جا رہا تھا تو دیواریں اٹھا دی گئی، اب حجر اسود لگانے کا مسئلہ آیا تو ہر قبیلے کا آدمی لڑنے لگا کہ میں لگاؤں گا، ہمارا یہ لگائے گا، ہمارا آدمی لگائے گا۔ ہر کوئی آدمی اسی سوچ میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اب حرم کے اندر جو ہے نا خون خرابے تک مسئلہ آ جائے گا، تو یہ مسئلہ ایک بڑے آدمی کے پاس لے جائے گا، تو جا کر مسئلہ پیش کیا گیا، دیکھو یہ مسئلہ ہے، حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو ساری قوم لڑنے پر یہ ہو گئی۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کل صبح فجر کے وقت سب سے پہلے جو مسجد میں حاضر ہوگا وہ آدمی فیصلہ کرے گا۔ اس نے ہی فیصلہ دیا تو سب چلے گئے، گھر واپس چلے گئے۔ اب ہر آدمی یہ سوچ کر واپس گیا کہ صبح سب سے پہلے میں آؤں گا، صبح مسجد کو سب سے پہلے میں آؤں گا، یہ سوچ کر گیا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز، سب دوڑے آ رہے ہیں تو دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے دشمنوں کی زبانی اللہ نے یہ سچ اگلوایا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، یہی القاب تھے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ تو بات یہ ہے، سب نے دیکھ کر کہا کہ رضی نہ ہو، ہم راضی ہیں اس کے فیصلے پر، ہم راضی ہیں نبی کے فیصلے پر، ہم راضی ہیں کہ محمد کے فیصلے پر، یہ جو آدمی جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ دیکھیں کیا حکمت پر مبنی فیصلہ تھا، کیا عدل و انصاف کا فیصلہ تھا جو اللہ کے نبی نے ان کے حق میں کیا تھا۔ اتنا بڑا لڑائی کا مسئلہ ایک چھوٹی سی بات پہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک چادر منگوائی، ایک چادر لاؤ، چادر بچھائی گئی اور درمیان میں حجر اسود کو رکھ دیا گیا، کہا کہ ہر قبیلے کے بڑے آدمی کو لایا گیا، بلایا گیا۔ اب وہ ہر آدمی آیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سب پکڑ کے اٹھاؤ، سب پکڑ کے اس چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے پکڑ کے چادر اٹھائی اور کعبۃ اللہ تک پہنچا دیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لگا دیا۔ اب ہر آدمی مطمئن ہو گیا، میں نے بھی اٹھایا، میں نے بھی کعبۃ اللہ کو اٹھایا ہے، میں نے حجر اسود کو اٹھایا ہے، مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ میں بھی اٹھایا ہوں۔ تو بہرحال بات یہ ہے، عدل و انصاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہوتے تھے، میرے بھائی ہمارے اندر بھی وہ چیز ہونا چاہیے، جب بھی اگر ہمارے پاس کوئی معاملہ آئے تو ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَأَقْسِطُوا، اللہ نے کہا کہ تم انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی دنیا کے اندر انصاف کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ بھی اسے جگہ دے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی پرورش، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ کیا مطلب ہے کہ جو آدمی بچپن ہی سے اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑا رکھوں، میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھوں اور برابر اللہ کی عبادت کرتا رہا، بچپن ہی سے عادت بنی ہوئی ہے، تو ایسا آدمی بھی جو ہے نا کل قیامت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پاتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزارنے کے بجائے کہیں اور گزاری جا رہی ہیں۔ ہماری جوانیاں کتنے برباد ہو رہے ہیں کہ آج ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی بجائے ہم نہ جانے کہاں کیسی کیسی جگہوں پہ اپنی جوانی کے وہ حسین اوقات کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاس سب سے بہترین اگر کوئی عبادت ہے تو جوانی کی عبادت ہے۔ جوانی میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 سوالات کے جب تک جواب نہیں دے دے گا انسان، اس وقت تک اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری تم نے؟
تو اس کے بعد دوسرا جو سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ ایک تو پوری زندگی میں بچپن بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لیکن اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم اپنی جوانی کہاں گزارے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے.